محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ اب دو صفتیں ان کی آگے بیان ہونے لگی ہیں۔ پہلے کہہ دیا کہ محمد یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی، یہ ذکر کیا۔ اب ان ساتھیوں کی دو صفات کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ اشداء علی الکفار، جو ساتھی ہیں پیارے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، کافروں پر سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، ورحماء بینہم، لیکن آپس میں بڑے رحیم ہیں، آپس میں بڑے کریم ہیں، آپس میں ان کی بڑی مہربانیاں ہیں، آپس میں وہ بڑے قدردان ہیں، محبان ہیں، وہ اہل محبت، مودت، طریقت، یہ ساری چیزیں، ساری صفات اصحاب کے اندر پائی جاتی ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ عزیزانی گرامی قدر، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان، موضوع انتہائی اہمیت کا حامل اور ہمارے عقیدے کا ایک حصہ، عقیدہ کہہ لیجئے۔ الحمدللہ آج اس بات پر گفتگو کرنا یا اس بات پر آپ کے ذہنوں کو تازہ کرنا اور قلوبوں کو معطر کرنا، یہ باری تعالیٰ کی بہت بڑی سعادت مندی سمجھتا ہوں اور اللہ کا بہت بڑا فضل سمجھتا ہوں۔ عزیزانی گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بات کروں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ بلا فصل سے لے کر کم و بیش 1,24,000 اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام اصحاب کی شان نرالی ہے۔ ایک صحابی رسول، ایک صحابی جس نے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہوئی، جسے صحبت ملی، 2 گھڑیاں ہی کیوں نہ ملی ہوں۔ ایک ایسا صحابی جو کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مشرف با اسلام ہوئے، شرف یاب ہوئے اسلام سے، اب اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے واپس جانے لگے، اور وہ اپنی اونٹنی سے نیچے تشریف لے آئے، اور نیچے تشریف لے آنے اور گرنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ وہ صحابی کہ صرف کلمہ طیبہ پڑھا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، مشرف با اسلام ہوئے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزے نہیں رکھے، کوئی حج نہیں ادا کیے، کوئی زکاتیں نہیں دی کی، صرف کلمہ پڑھا اور حضور کے رخ انور کو دیکھا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس صحابی کی شان، منزلت، قدر، عزت، مرتبہ، عظمت، اس حساب سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ امت کے جتنے بھی اولیاء ہیں، امت کے جتنے بھی قطب، ابدال، غوث، بڑے بڑے اصفیاء، اتقیاء، جتنے بھی احباب ہیں، علماء ہیں، صالحین ہیں، ان سب کے مراتب کو جمع کر لیا جائے، ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے اور ایک پلڑے میں رکھا جائے، وہ جو صحابی رسول مشرف با اسلام ہوئے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، حضور کے رخ انور کا دیدار کیا، وہ سارے محدثوں، سارے ولیوں، قطبوں، غوثوں، ابدالوں، سارے علماء جو جن کی جمع ہوئی عزت و مرتبت منزلت ہے، ان سب سے بڑھ کر مقام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جنہوں نے نہ تو کوئی نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ دی، اور نہ ہی دین متین، دین اسلام کے احکام سیکھے، فقط اسلام قبول کیا، اور دین کے احکام سیکھنے سے قبل وہ دنیا سے چلے گئے۔
اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت تمام کتبوں، ابدالوں، غوثوں، اولیاء، صالحین، علماء سے بڑھ کر کے ہے۔ یہ ایک عام صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو عزت و عظمت کے بارے میں بتایا ہے۔ اب وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا سفر ہو حضر ہو کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا، جو ہمیشہ ہمہ وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے، جنہوں نے حضور کے گھر بیٹیاں دی اور حضور کی بیٹیاں لی، میں ان کی بات کرنے لگا ہوں۔ بتاؤ تو ذرا وہ کتنی شان والے ہوں گے، ان کی عزت و عظمت کا کیا انداز ہوگا۔ اور میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں، ہم اس افراتفری کے زمانے میں آ چکے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے انہی اصحاب محمد کی دشمنیاں ثابت کرنے میں تلے ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا، خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فیض یاب ہوئے، ایک چھت تلے بیٹھ کر، جنہوں نے دو زانوں ہو کر کے ایک صف میں بیٹھ کر کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے درس و تدریس حاصل کیا، بتاؤ تو یار ذرا کیا وہ بھی آپس میں دشمن ہوں گے؟ جو جنگوں میں، خندق میں، خیبر میں، احد میں، جو جنگوں میں جاتے تو ایک دوسرے کی ڈھال بن جاتے، ایک دوسرے کے سامنے آ جاتا ہے کہ میرے قریبی کو، میرے پیارے کو، میرے حبیب کے یار کو نقصان نہ پہنچے۔ بتاؤ یار ذرا کیا وہی آپس میں دشمن ہوں گے؟ کیا ان کی آپس میں دشمنیاں ہوں گی؟ میں معذرت کے ساتھ بڑے دکھ اور درد میں یہ بات کہنے لگا ہوں۔ میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں، فرقہ پرستی جو ہے یہ میرا شعار نہیں ہے۔ ہمارے اساتذہ کرام نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں ایسا درس نہیں دیا۔ ہم تو حق کی بات کرنے والے ہیں، ہم تو محبت کا درس دینے والے ہیں۔ محبت کی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، ہم محبت کی بولی بولتے ہیں۔ ہمیں نہیں شقاوت کی بولی بولنے آتی، ہمیں نہیں نفرتوں کے باب کسی نے پڑھائے۔ ہم تو محبتوں کے جام پینے والے ہیں اور محبتوں کے ساقی ہیں، محبتیں ہی بانٹتے ہیں۔ آؤ آج بڑے انصاف اور دلیری کے ساتھ میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باہمی جو محبت تھی، جو اتفاق تھا، جو رواداری تھی، جو پیار تھا، کچھ روشنائی حاصل کریں گے۔ یہ بڑا ہی پیارا موضوع ہے، بڑا خوبصورت باب ہے۔ آئیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ بابائے حسنین کریمین شوہر بطول داماد رسول اخی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کوفہ کی جامع مسجد میں منبر رسول پر بیٹھے ہیں اور کوفیوں سے مخاطب ہو کر کے کہا، یہ وہ کوفی جو ہمیشہ جفا کش رہے ہیں، جنہوں نے وفا کے بند کو توڑ کر جفا کے سلسلے کا آغاز کیا، ان کوفیوں کے درمیان بیٹھ کر مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ مخاطب ہوتے ہیں، آپ گویا ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، ایھا الناس اخبرونی من اشجع الناس، اے لوگوں بتاؤ تو ذرا لوگوں میں دلیر کون ہے، لوگوں میں دلیر کون ہے، بہادر کون ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جو فاتح خیبر ہے۔ کون پوچھ رہا ہے؟ جو میدان خیبر میں کھڑا ہو کر کے کہتا ہے، مرحب تجھے نہیں پتا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے، کوفیوں کی جامع مسجد میں پوچھ رہا ہے، پر میں من اشجع الناس، بتاؤ تو لوگوں ذرا لوگوں میں بہادر کون ہے، دلیر کون ہے؟ کوفیوں نے جواب دیا، مسجد میں بیٹھے لوگوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا، آپ سے بڑھ کر بہادر کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر دلیر کون ہو سکتا ہے؟ اب سنیے مولا کائنات شیر خدا کیا فرمانے لگے۔ فرمانے لگے، میری بات سمجھتے ہو، میرا پوچھتے ہو تو یہ ہے کہ میرے سامنے کوئی مد مقابل آیا تو میں نے حساب برابر کر دیا،
میں تو لوگوں تم سے یہ پوچھتا ہوں من اشجع الناس، مجھے یہ بتاؤ دلیر کون ہے، بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا یا امیر المومنین پھر آپ ہی بتا دیجئے کون دلیر ہے۔ اب راوی لکھتا ہے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئے، رو پڑے اور لوگوں کو کہا لوگوں آؤ میں تمہیں بتاؤں نا لوگوں میں دلیر کون ہے، لوگوں میں بہادر کون ہے، آؤ نا میں تمہیں بتاؤں ذرا۔ کہتے ہیں چلو پھر چلو، وہ صحن حرم، وہ صحن کعبہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور حضور سے وفا کرنے والے، حضور سے محبت کا جام بھرنے والے حضور کے جانی دشمن بن گئے۔ اہل قریش نے میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا۔ لوگوں سنو دلیر وہ ہے جو اس وقت میرے کریم مصطفیٰ سے لپٹ گیا، جس نے اہل قریش کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا لوگوں مجھے مار لو، میرے محمد کو کچھ نہ کہنا۔ راوی لکھتا ہے حضرت علی کی جھولی میں ایک کپڑا پڑا ہوا تھا، حضرت علی رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے لوگوں پوچھتے ہو دلیر کون ہے، تو سنو دلیر میرے پیارے ابو بکر صدیق ہیں۔ اور راوی کہتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں پڑی ہوئی چادر تھی وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوں سے تر ہو گئی، بھیگ گئی۔ یارو مجھے یہ بتاؤ، یہ جو اتنی محبت کرنے والے تھے، یہ جو اتنی محبت کے آہیں بھرنے والے تھے، بتاؤ ذرا ان میں بھی نفرتیں ہوں گی، بتاؤ ذرا ان میں بھی قدورتیں ہوں گی۔ آؤ ذرا اس روایت کے باب کو، اس محبت کے جام کو تھوڑا اور نوش کرتے ہیں۔ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں کہ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اب حضرت ابو بکر دیکھ رہے ہیں جناب علی کو اور مسکرا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں مسکرا رہے ہیں۔ پیارے علی پاس آ گئے، آگر کہا یا ابا بکر یہ تو بتاؤ آج مسکرانے کا انداز نرالا ہے، آج دیکھتے جاتے ہو مسکراتے جاتے ہو۔ تو پیارے ابو بکر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے علی تجھے مبارک ہو، علی تجھے مبارک ہو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں بیٹھا ہوا تھا تو کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، جو قیامت کے دن پل صراط پر جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرنے والا ہوگا وہ میرا پیارا علی ہوگا۔ علی میں اس لیے تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، مسکرا بھی رہا ہوں۔ اب سنیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز محبت۔ حضرت علی بھی مسکرا پڑے اور کہا ابو بکر پھر تجھے بھی مبارک ہو، ابو بکر پھر تجھے بھی مبارک ہو۔ اب حضرت ابو بکر پوچھنے لگے پیارے علی یہ تو بتا مجھے مبارک کس بات کی دیتا ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میں بھی حضور کے دربار گوہر میں بیٹھا تھا، میں بھی حضور کی مجلس نور میں بیٹھا تھا، کریم مصطفیٰ نے مجھے بھی حکم فرمایا علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرنی ہے، تم نے جنت کی ٹکٹیں بانٹنی ہیں قیامت کے دن، لیکن علی اتنا خیال رکھنا جس دل میں ابو بکر کی نفرتوں سے جنت کی ٹکٹ نہ دینا۔ اے ابو بکر تجھے بھی مبارک ہو، مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے علی جنت کی ٹکٹ اسی محبت والے کو دینی ہے جس کے دل میں ابو بکر کا پیار ہے، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہاں کی یہ باتیں ہیں، کہاں یہ شقاوتوں کے باب کھول رکھے ہیں۔ آؤ ذرا اور آگے بڑھتے ہیں۔ پیارے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کچھ لوگ جناب ابو بکر اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، ان کو باتیں کہتے ہیں، ان کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے ہیں۔ میں افسوس کر رہا ہوں اس بات پر کہ کل صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میرے ایک سنگی نے، ایک نمازی نے ایک مجھے ویڈیو دکھائی
جس میں اتنے نازیبہ کلمات تھے، الامان والحفیظ. یار کون برداشت کرے گا کوئی کسی ماں کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے؟ کون کسی کو یہ زیبا دیتا ہے کہ کسی کی ماں کو معاذ اللہ کنجری کہا جائے؟ کسی کو کیا زیبا دیتا ہے کہ جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریدہ تہن زبانیں استعمال کی جائیں؟ دل خون کے آنسو رویا وہ پوسٹ دیکھ کر، وہ ویڈیو دیکھ کر. آؤ سنو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے جھوٹی محبت کا دعویٰ تم کرتے ہو، جن سے جھوٹی محبت کا دعوے دار تم ہو، وہ علی پاک شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو پتا چلا کہ جناب ابو بکر اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگ نازیبہ کلمات کہتے ہیں، آپ برسر منبر بیٹھے اور بیٹھ کر کے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بھائیوں، دو وزیروں، دو دوستوں اور مسلمانوں کے دو باپوں کے بارے میں نازیبہ کلمات کہتے ہو. پھر حضرت علی نے اگلے الفاظ کہے، راوی نے لکھا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، مستدرک حاکم میں موجود ہے، طبقات ابن ابی سعد میں موجود ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا گئے ہوئے اور فرمایا میں اعلان برات کرتا ہوں، میں بیزارگی کا اعلان کرتا ہوں، جو عمر اور ابو بکر سے نفرت کرتا ہے اس سے پیارے علی کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے علی کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس سے علی کی کوئی دوستی نہیں ہے. پھر حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا، اب جو باز نہ آیا ابو بکر اور عمر کے بارے میں باتیں کرنے کے لیے تو فرمایا یہ علی پھر اس کو کوڑے بھی لگائے گا، اس کے جسم پر کوڑے بھی برسائے گا. میرے عزیز، میرے دوست، میرے محترم، یہاں تو محبت کے یہ جام ملتے ہیں، یہاں پر تو پیار کے یہ باب کھولے جاتے ہیں، یہاں تو یہ محبت کی مضبوط ڈوریاں ہیں. آؤ ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مستدرک حاکم کی روایت ہے. حضرت علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار فاتح خیبر مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہتا ہوں جس نے جھوٹی محبت کی ہے دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، قبر میں تو جوتے پڑیں گے، حشر میں بھی ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر محبت کرنی ہے تو سچی محبت کا جام بھریے، جھوٹی محبتوں کا دعویٰ کرنا سوائے ذلت و رسوائی کے اور کوئی نہیں ہے. اگر کوئی صاحب کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، چوری کرنا نہیں چھوڑتا، غیبت کرنا نہیں چھوڑتا، چغلی کھانا نہیں چھوڑتا، سود کا پیسہ دھڑلے سے کھا رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، جناب شرطیں لگ رہی ہیں، شرابیں پی رہے ہو، تو یاد رکھنا یہ محمد مصطفیٰ سے جھوٹی محبت ہے. اس محبت کا جھوٹا دعویٰ تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، قبر میں بھی تاریکی ہوگی، حشر میں بھی ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا. شیخ شادی شیرازی رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ یاد نہیں ہے؟ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اللہ کے بندے کا واقعہ نقل کیا جو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ لپٹ کر کے رو رہا تھا، یا باری تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے میرا حساب نہ کرنا، لوگوں کے سامنے میرا حساب نہ کرنا. اگر قیامت کا دن ہو میرے اعمال برے ہوں تو الہی مجھے آنکھوں سے اندھا اٹھانا، میں تو تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر پاؤں گا. یار اللہ کے بندوں کا سامنا کرنا مشکل ہے تو بتاؤ جب قیامت کے دن سامنے سربرو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رب مصطفیٰ خالق کائنات اللہ عز و جل کا دربار ہوگا اور کرسی عدالت سجی ہوگی، بتاؤ ذرا یار کیسے اللہ کا سامنا کرو گے، کیسے اللہ کے حضور کھڑے ہوگے؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لوگوں سنو، میں علی کہتا ہوں ایک دل میں ابو بکر اور عمر کی نفرت اور علی کی محبت یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی. فرمایا جو مومن کا دل ہے وہ علی کی محبت سے بھی چھلک رہا ہوتا ہے، ابو بکر و عمر کی محبت سے بھی چھلک رہا ہوتا ہے. آؤ ذرا اب بخاری کی روایت پڑھنے لگا ہوں.
اور راوی کوئی اور دوسرا تیسرا نہیں، حضرت علی کے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں اور امام بخاری نے اسے نقل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا امیر المومنین، لوگوں میں سب سے بلند مرتبے والا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بلند مرتبے والی ذات ہے وہ پیارے ابو بکر کی ذات ہے، وہ پیارے ابو بکر کی ذات ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، میں نے پھر عرض کی، ثم من، یا ابھی اس کے بعد کون عزت و مرتبے والا زیادہ ہے؟ تو حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، میرے والد گرامی نے کہا اس کے بعد میرے پیارے عمر جو ہیں، اور کہتے ہیں پھر تیسری بار میں نے پوچھا نہیں، مجھے پتا تھا اگر اب پوچھوں گا تو پیارے ابا جان نام حضرت عثمان غنی کا لیں گے۔ کہتے ہیں میں نے پھر کہا ابا جان اس کے بعد تو پھر آپ کی عزت و عظمت والے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، فرمایا عزت و عظمت والے تو صاحبین ہیں، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں۔ یار جن کی محبت اور جن کی تربیت کا یہ انداز ہے، جو اپنے بیٹوں کو ایسی تربیت کریں کہ کہیں کہ جو بڑے گزر گئے ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو یار آج تم ایرا غیرہ ہو کر کے حضرت علی سے نسبت جوڑ کر، جھوٹی نسبت اور جھوٹی محبت جوڑ کر کے تم کہو کہ جناب یہ ایسے نہیں ایسے تھا، تو پھر یاد رکھنا یہ تان و تشنیع کسی اور پر نہیں ہے۔ جس پیارے علی سے محبت کرتے ہو یہ تان و تشنیع کی انگلی سیدھی اسی پیارے علی کی جانب ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، میرے محترم، آئیے ذرا اس محبت کے ایک رخ کو تو دیکھ لیا، اب محبت کے دوسرے رخ کو بھی دیکھیے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں واللہ نفسی بیدہ، فرمایا اس رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ ابو بکر کی جان ہے، فرمایا کہ ابو بکر کو پسند یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں پر زیادہ خرچ کرے۔ ارے میرے بھائی آؤ تھوڑا اور رخ دیکھو محبت کا۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظائف مقرر کیے، حضرت علی کے 5000 دراہم مقرر کیے، حضرت امام حسن و حسین کے بھی 5000 دراہم مقرر کیے۔ اب مدائن سے بیت المال جمع ہوا، اب جناب وہ کپڑا بچھا لیا گیا، لوگوں میں مال بانٹنا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنا مال غنیمت وصول کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزت و اکرام، حضرت عمر پاک نے عزت و اکرام کے جملے ارشاد فرمائے اور حضرت امام حسن کو 1000 دراہم پیش کیے۔ حضرت امام حسین دوسری مرتبہ تشریف لائے، انہیں بھی 1000 دراہم دیے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر خلیفہ وقت کا بیٹا، اب دیکھنا یہاں پر مسلمانوں ہماری حکمرانی کیا تھی اور اب کیا ہے۔ خلیفہ وقت کا بیٹا ہے، اب وہ کھڑا ہو رہا ہے مال غنیمت لینے کے لیے، آگے بڑھے، مال غنیمت کا مطالبہ کیا۔ حضرت عمر نے 500 دراہم نکال کر کے اپنے بیٹے کو دے دیے۔ اب بیٹا کہتا ہے ابا جان یہ کیا بات، حسن و حسین کو 1000 اور مجھے 500؟ میں تو اس وقت بھی جنگ حضور کے ساتھ تلوار لے کر لڑتا تھا جب حسن اور حسین بچپن میں تھے۔ ابا جان یہ کیا بات، اب انہیں 1000 دیا جائے اور مجھے 500 دیے جائیں۔ اب سنو راوی کیا کہتا ہے، حضرت عمر کے الفاظ ہیں، حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کھڑا کر لیا اور فرمانے لگے ان کے حق جیسے مطالبہ کرتے ہو؟ فرمایا جاؤ ذرا ان کے باپ جیسا باپ تو لے کر آؤ نا، ان کے نانا جیسا نانا تو لے کر آؤ نا، ان کی ماں جیسی ماں لے کر آؤ، ان کے چچا جیسا چچا لے کر آؤ، پھر آ کر مطالبہ کرنا کہ مجھے بھی 1000 درہم دو۔ یہ وہ مزاج حسین تھا ہمارے خلفائے راشدین کا۔ آؤ ذرا اب دوسرا رخ بھی دکھاؤں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اگر حوالہ غلط ہو تو ذمہ دار ہوں۔ حضرت ابو مریم حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں
जनाब अली पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार हाजिर होता तो एक कंबल जनाब अली उल मुर्तजा शेर खुदा हैदर कर्रार रदी अल्लाह ताला अन्हु ओढ़ कर बैठे हुआ करते थे। फरमाते हैं वो कंबल थोड़ा बोसीदा हो चुका था, उसके किनारे घिस चुके थे। एक रोज मैं गया, देखा कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु वो कंबल ज़ेबे तन किए हुए हैं और आराम फरमा रहे हैं। मैंने जाकर के कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे आपसे एक काम है। फरमाया कि बताओ क्या काम है। अबू मरियम अर्ज करने लगे कि मैंने अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, अब आप हाकिम वक्त हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, खिलाफत के ओहदे पर बराजमान हैं, ये फटा पुराना और घिसे हुए किनारों वाला कंबल आप पर अच्छा नहीं लगता, जरा इसको उतार दें तो मैं आपकी बारगाह में नया कंबल पेश कर देता हूँ। हजरत अबू मरियम कहते हैं हजरत अली ने अपने तन पर वो कंबल लिया हुआ था और जब मैंने ये बात कही तो उस कंबल को पकड़ा और पकड़ करके अपने मुंह पर भी डाल लिया और रोने लगे, कहने लगे, अबू मरियम, तुम मुझे कहते कि मैं इस कंबल को छोड़ दूं, मैं इस कंबल को तरक कर दूं, इस कंबल को छोड़ दूं। ऐ अबू मरियम, तुझे पता नहीं ये मेरे खलील ने मुझे तोहफे में दिया है। हजरत अबू मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाने लगे, मैंने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन अय्युहा, वो कौन है जो खलील है आपका, वो कौन है जो आपका दोस्त है, जिससे आपको इतनी मोहब्बत है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा की इबारत है, रावी अबू मरियम है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहते हैं हजरत अली मुर्तजा रो रहे हैं और रो करके कह रहे हैं, अबू मरियम, तुझे नहीं पता ये मुझे मेरे खलील प्यारे उमर ने दिया है। और यार, जिनकी मोहब्बत ये हो, जिनका अंदाज ये हो, जिनका तरीक ये हो, जिनका शियार ये हो, क्या वो भी आपस में बुग़्ज़ और इनाद वाले होंगे? क्या उनकी भी आपस में नफरतें, शकावतें, अदावतें होंगी? आओ जरा एक और रिवायत सुनते जाओ, एक और रिवायत दिल को ठंडा करने वाली, दिल को सुकून देने वाली, मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, तबकात इब्न अबी साद में भी ये रिवायत दर्ज है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, प्यारे रसूल के प्यारे सहाबी और बूढ़े सहाबी, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग सहाबी, हजरत इमाम हसन और चंद सहाबा के साथ एक जनाजे पर गए, वापस पलटे, गर्मी का मौसम था। हजरत इमाम हसन एक दीवार के साये में बैठ गए। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने सर से इमामा उतारा, पगड़ी उतारी। जरा पूछो कभी पगड़ी वालों से कि पगड़ी की इज्जत क्या होती है। जरा थोड़ा पीछे चले जाएं, हमारे जो वडेरे हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, कभी उनसे पूछना ये पगड़ी की इज्जत क्या होती है। अबू हुरैरा सफेद दाढ़ी और करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक हुजूर से सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत अगर की हैं तो वह प्यारे अबू हुरैरा ने की हैं। अपनी सर से पगड़ी उतारी, उतार करके हजरत इमाम हसन के पांव साफ करने लग गए। और यारो, ये मोहब्बत का बाब मिलेगा कहीं से? ये तरीक मिलेगा? अगर मिलता है तो बताओ मुझे यार। हजरत अबू हुरैरा अपनी पगड़ी से इमाम हसन के पांव साफ कर रहे हैं। इमाम हसन खड़े हो गए और खड़े होकर के कहा, या अबू हुरैरा था माहाजा, ये क्या है? आप तो मेरे करीम नाना के रफीक हैं, आप तो बुजुर्ग सहाबी हैं, मैं तो बच्चा हूं, आप मेरे पांव साफ कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा रो पड़े, आंखों में आंसू, और फरमाने लगे, ए आले रसूल, ए इमाम हसन, अगर मैं लोगों को बता दूं आपका मर्तबा क्या है, आपकी शान क्या है, रब्बे काबा की कसम ये लोग आपको पांव भी जमीन पर न लगाने दें। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे मोहतरम, लंबी चौड़ी बातें मैं नहीं करता। आज का बाब मुकम्मल हुआ, आज का मौजू मुकम्मल हुआ, कंप्लीट। लेकिन एक दर्स है, एक बात है, अगर आज 2-4 मिनट आपके ले लूं तो माजरत के साथ मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिएगा। अकीदा, अकीदा फर्स्ट प्रायोरिटी है। अकीदे को साबित करना ये पहला जुज़्व है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात, हम वो हैं इस पुरफितन दौर में कुछ ऐसे बदबख्त और शकीकुल कल्ब हैं जो अहले बैत से दुश्मनी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो सहाबा से दुश्मनी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में तनकीस पैदा कर रहे हैं,
اور کہتے ہیں حضور کے پاس کچھ بھی نہیں، حضور تو ایک عام بشر ہیں، لیکن یہ نہیں پتا ہے تو بشر لیکن خیر البشر ہیں۔ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا، کچھ ایسے ہیں جو جنت کا انکار کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دوزخ کا انکار کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اولیاء علماء پر بھونکتے ہیں اور اپنی دریدہ دہن زبان استعمال کرتے ہیں۔ الحمدللہ، مبارک ہو مجھے اور آپ کو، ہم اس سونے عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں جو صحابہ کی پلڑی ایک ہاتھ میں رکھتے ہیں اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کی پلڑی رکھتے ہیں، جو صحابہ کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، اہل بیت کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، جو یہ نہیں کہتے کہ ان کے آپس میں بغض اور عداوتیں اور دشمنیاں تھی، جو یہ کہتے ہیں وہ یار تھے اور یاروں کی آپس میں دوستیاں ہی ہوتی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اصحاب پر اپنی دریدہ دہن زبان استعمال کرے، یا امہات المؤمنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، مومنین کی مائیں، ان کے بارے میں کوئی کلمات کہے تو سیدھا سیدھا وہ نصوص قطعیہ کا انکار کرنے والا ہے، اور جو نص قطعیہ کا انکار کرتا ہے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اللہ کا فرمان پہنچایا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ اے حبیب آپ کے جو ساتھی ہیں ان کی دو صفتیں ہیں، ایک صفت یہ کہ یہ کافروں پر سخت ہیں، دوسری صفت یہ کہ یہ آپس میں بڑے رحیم ہیں۔ اور جو ان کی رحیمی کا انکار کرے گویا کہ اس نے قرآن کی نص قطعیہ کا انکار کیا، اور جو قرآن کی نص قطعیہ کا انکار کرتا ہے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات، مجھے مرد قلندر، وہ عظیم مرد مجاہد، وہ خادم حسین یاد آ گیا۔ وہ خادم حسین کہا کرتا تھا، وہ پوری بات نہیں میں کہوں گا، آدھی بات کہوں گا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ وہ خادم حسین کہا کرتا تھا، بھائی مالکہ نہیں پہ گئے ہو، مالکہ نہیں پہ گئے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حدیث کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ نے دلوں کو دیکھا، سب سے پاکیزہ دل محمد مصطفیٰ کا تھا، اللہ نے اپنا حبیب بنا لیا، اور اللہ نے پھر دلوں کو دیکھا، اور سب سے جو پاکیزہ دل تھے اللہ نے وہ محمد کے ساتھیوں کے لیے چن لیے۔ اور یار جو اتنے پاکیزہ دل ہو، جن کو رب نے چن چن کر بنایا ہو، اور سیاہ دل والوں تو مالکوں پر پڑ گئے ہو، اور جن کے صدقے سے، جن کی وجہ سے، اور جن کے طفیل اللہ نے مجھے پگڑی دی، جن کے طفیل اللہ نے مجھے جبے دیے، میری عزت سلامت کی، اور یار آج میں ان کے بارے میں باتیں کروں تو یہ نمک حرامی ہے۔ میں زیادہ بات نہیں کرتا، بات ختم ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے جو بھی منحرف ہوگا، جو بھی منہ موڑے گا، وہ راستے سے بھٹک جائے گا، وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ اور صحابہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ہم ان دونوں کے ساتھی ہیں، ہم الحمدللہ ان کی محبت کا جام بھرنے والے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ سے یہی مانگیں گے، الہی ہمیں محبت اہل بیت بھی عطا فرمانا اور محبت اصحاب محمد بھی عطا فرمانا۔ اللہ کریم آپ کا تشریف فرما ہونا اور پیاروں کا ذکر سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہمارے عقائد کو مسلم و ثابت فرمائے۔